ایک طویل عرصے سے ملک میں خودکش حملوں اور بم دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خون کا بازار گرم ہے، جبکہ بلوچستان میں بغاوت جڑیں پکڑ رہی ہے۔ یہ صورتحال پیدا کرنے والے عناصر کون ہیں؟ ابھی تک بے نقاب نہیں ہو سکے۔ البتہ سیاست کے پجاری ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر میر جعفر اور میر صادق ہونے کے طعنے ضرور دے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق دو ایسے غدار تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنوں کو چھوڑ کر انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جبکہ میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنتی برطانیہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ شہید کر دیے گئے۔ میر جعفر اور میر صادق کا کردار تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ دونوں غدار خود تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن اپنے پیچھے کئی ایسے جانشین چھوڑ چکے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج مملکت خداداد پاکستان بھی میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کے نرغے میں ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق زیادہ ہیں، جبکہ ٹیپو کم رہ گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان سچے مسلمان، عظیم سپاہی، جو خود تو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ کہہ کر وطن پر نثار ہو گئے، لیکن ان سے غداری کرنے والا میر صادق آج بھی نفرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ اس وقت جہاں ہماری پارلیمنٹ میں میر صادق اور میر جعفر موجود ہیں، وہیں صحافت، عدلیہ اور دیگر اداروں میں بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ سیاست اور صحافت کا تعلق سماجی خدمت سے ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ادارے میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی بدولت بدنام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح عدلیہ اور دیگر اداروں میں بھی میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی موجودگی نہ صرف ملک کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کے بے نقاب نہ ہونے کی بدولت ملک کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کے کئی جانشین سیاستدانوں کا تو یہ عالم ہے کہ عوامی خدمت کو پس پشت ڈال کر ملک کو دو لخت کرنے کے درپے ہیں، جن میں کچھ کراچی کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں تو کچھ ایران کا خونی انقلاب پاکستان میں برپا کرنے کے درپے ہیں۔ ان کی حب الوطنی ایسی ہے کہ پاکستان کا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کسی غریب سے ہاتھ ملا لیں تو فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ افسوس ہے ایسی حب الوطنی پر، جو ملک کو دشمنوں کے حوالے کرنے میں ان کی پوری طرح سے مددگار ثابت ہو۔ کراچی پاکستان کا صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے، جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ ملک کی معیشت کا 70% انحصار بھی اسی شہر پر ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی اہمیت کا اندازہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ مغربی ممالک کو ہے۔ گوادر کے گرم پانیوں تک رسائی کا خواہاں، جہاں برطانوی راج میں سابق سوویت یونین رہا، وہیں ایران، بھارت، امریکہ اور کئی دیگر مغربی ممالک کی نظریں آج بھی اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ کراچی اور بلوچستان کا براہ راست تعلق چونکہ پاکستان کی خوشحالی سے ہے، اسی لیے یہاں فسادات بھی وہی قوتیں کرا رہی ہیں جو ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوتیں میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی بدولت ملک کو دو لخت کرنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ ایبٹ آباد ڈرامہ ہو یا PNS مہران پر حملہ، ان دونوں واقعات کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو میر جعفر
اور میر صادق کا کردار یہاں بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ ان واقعات کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ملک دشمن عناصر نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکوں اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ میں میر جعفر اور میر صادق کے یہ جانشین متحرک ہیں۔ ایٹمی پاکستان کا وجود جہاں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہیں پاکستان کا دوست نما دشمن ایران آستین کا سانپ بن کر اس طرح کے حالات پیدا کر کے پاکستان کو توڑنے اور اس کے ایٹمی اثاثوں تک رسائی بھی چاہتا ہے۔ بلوچستان اور کراچی سمیت پورے پاکستان کے حالات خراب کرنے میں جہاں ہمارے سیاستدانوں کا بڑا ہاتھ ہے، وہیں دشمنی اور دوستی کا روپ دارے باز غیر ملکی قوتیں بھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے متحرک ہو چکی ہیں۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا دوست کون اور دشمن کون ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سفارتی سطح پر ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ معروف دانشور اور سابق سفارتکار ڈاکٹر نذیر ذاکر 13 برس تک ایران میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ پہلے 8 برس ایرانی سفارت خانے میں کلچرل اتاشی رہے، بعد میں RCD ہیڈ آفس تہران میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے اور 5 برس وہاں قیام کیا۔ ایران پر 10 کتابیں بھی تحریر کر چکے ہیں۔ 28 اکتوبر 2009 کو کراچی میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ایران کا ایک موقف رہا ہے۔ اس کی درسی کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ بلوچستان ایران کا حصہ تھا جسے انگریزوں نے زبردستی ہندوستان میں شامل کیا۔ پھر 71 کی جنگ میں ایران نے کھل کر بلوچستان پر اپنا حق جتایا اور کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ ایران کی نظر اس لیے بھی بلوچستان پر ہے کہ یہ علاقہ ایران کے سیستان کی نسبت نشیب پر ہے۔ اگر پاکستان تیل نکالنا شروع کر دے تو ایران کا تیل اس کی طرف آ جاتا ہے، جس کا ایران کو ڈر ہے کہ پاکستان کہیں تیل نکالنا شروع نہ کر دے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ پر بھی ایران کو تحفظات ہیں اور وہ بلوچستان میں معدنیات نکالنے کا بھی شدید مخالف ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ ایران نے گوادر مخالف قوتوں کو وسائل فراہم کیے، جبکہ بھارت نے ان میں نقد رقوم تقسیم کی۔ اسی طرح اینٹی گوادر پروجیکٹ میں ایران، بھارت اور امریکہ اکٹھے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ملکوں کے درمیان دوستی نہیں بلکہ مفادات ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایران کے تعلقات پاکستان کی نسبت بھارت سے اچھے ہیں، وہیں گوادر کے معاملے میں امریکہ بھی ایران کے ساتھ ہے۔ ایران بظاہر تو پاکستان کا دوست ملک ہے، لیکن بلوچستان اور کراچی سمیت پورے پاکستان میں ہونے والی بغاوت، فرقہ واریت، قتل و غارت کے تناظر میں اس پر بھی نظر رکھنا پڑے گی۔ خداوند کریم ملک کی حفاظت میں ہماری مدد کرے اور پاکستان کو میر جعفروں اور میر صادقوں سے بچائے۔ یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون میر جعفر اور کون میر صادق ہے، بلکہ ہر محب وطن پاکستانی انہیں خود اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین۔